الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے اندر ابن آدم کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد اپنی توجہ کو بنایا ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں جو کام بھی کرے، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. مومن کا ہر عمل شریعت کے زاویہ نظر سے ہونا چاہیے. کس کام کے کرنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملے گی. دنیا میں کوئی بھی کام ہم کریں، اس میں اسلام کو اور اسلام کی تعلیم کو، نبی کے حکم کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. شادی بیاہ کی مجلس ہو، خوشی اور غم کی کیفیت ہو، تجارت ہو، معاشرت ہو، رہن سہن ہو، اخلاق ہو، ایک دوسرے سے ملنا ہو، کیونکہ اسلام مکمل ہے. یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام زندگی کے ہر گوشے کے اندر موجود ہے. اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے اور مشتمل ہے. کوئی بھی زندگی کا گوشہ اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا ہے، خالی نہیں چھوڑا. ہر جگہ اللہ کا حکم اور نبی کی تعلیم مضمر ہے، اور نبی کی تعلیمات پہنچی ہوئی ہیں. اس لیے سونا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، بزنس کرنی ہو، ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، شریعت کی ہر جگہ تعلیم موجود ہے. انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ مطمع نظر اللہ کا حکم اور نبی کے ارشادات اور توجیہات و تعلیمات رہیں. ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش نظر رہے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور آپ کے اندر ہم نے قبائل اور برادریاں بھی بنائیں، خاندان بھی بنائے. اور یہ خاندان اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. مختلف قبائل اور مختلف خاندان کے بنانے کا مقصد اللہ کا یہی ہے، تاکہ ایک دوسرے کا امتیاز ہو سکے، ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. ایک خاندان میں عبداللہ نام کے 3 آدمی ہوں، کوئی آدمی عبداللہ کا پتہ پوچھنا چاہے، مشکلات پیش آئیں گی. لیکن خاندانی اعتبار سے اگر عبداللہ کا نام لیا جائے کہ فلاں خاندان کا عبداللہ، ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کا پتہ فوراً مل جائے. تو یہ جو خاندان وجود میں آئے، یہ جو قبائل تخلیق کیے گئے، اس کا مقصد اللہ نے واضح فرما دیا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف کرا سکو، ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو. اس لیے یہ خاندان بنائے گئے. خاندان اس لیے نہیں بنائے گئے ہیں کہ آدمی فخر کرنے لگے، آدمی فوقیت جتلانے لگے، اپنے خاندانی غرور میں مبتلا ہو جائے.
خاندان اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں پیدا کیے ہیں، نہیں بنائے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعارف کے لیے۔ فخر کی کیا چیز ہے اللہ نے آگے واضح کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے فرما دیا تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ انسان ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جس کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف پیوست رہے۔ کوئی بھی کام کرے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خلاف سنت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ باعزت اور محترم اللہ کے نزدیک اتقاکم وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو، عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں، بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت نہیں۔ فوقیت اور فضیلت اگر برتری کسی کی کسی پر ہو سکتی ہے تو اس کی ہو سکتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا معیار اللہ رب العزت نے خاندان کو نہیں بنایا، اللہ نے فوقیت اور برتری کا معیار تقوی کو بنایا ہے۔ کون کس سے زیادہ اللہ کے ڈر کے معاملے میں، شریعت اور سنت کے معاملے میں، قرآن اور حدیث کے معاملے میں دوسرے سے بڑھا ہوا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ تقوی کہتے ہیں معاصی سے بچنے کو، شرک سے بچنے کو، شبہ والی چیزوں سے بچنے کو، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان کو ترک کر دیا جائے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا جائے، یہ بھی تقوی کی تعریف ہے۔ لیکن یہ مرتبہ اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو ملتا ہے۔ تقوی کی تعریف آسان سی یہ ہے، الاحتراز عن المعصیت والرجوع الى الطاعت۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ الاحتراز عن المعاصی، یہ آدمی گناہوں سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کو لازم پکڑ لے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، جن چیزوں سے نبی نے منع کر دیا ہے، اس سے آدمی رک جائے، اسی کا نام تقویٰ۔ الاحتراز عن المعاصی والرجوع الى الطاعات، معاصی سے بچنا اور طاعات کی طرف مائل ہو جانا اور عبادتوں کو، اطاعتوں کو لازم پکڑ لینا، یہ تقوی کی حیثیت ہے۔ کعب بن احبار ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں انسان 70 نبیوں کے برابر عمل لے کے آئے گا، 70 نبیوں کے برابر۔ ایک نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتے، اگر کبھی لغزش ہوئی بھی تو اللہ کی طرف سے فوراً صفائی کر دی جاتی ہے۔ ایک نبی جو معصوم ہوتا ہے اس کی حسنات ہی حسنات ہوتی ہیں۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر انسان عمل لے کر کے آئے گا، لیکن وہ بھی انسان کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ مشرق سے ایک ہوا چلے گی جہنم کی اور مغرب تک جھلسا کر کے رکھے گی، اتنا سخت مرحلہ رہے گا وہ۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ زندگی کے اندر، دن اور رات کے اندر، سوتے اور جاگتے اندر تقوی کو اختیار کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت کعب بن احبار نے فرمایا کہ کبھی آپ خاردار وادیوں سے، خاردار راستے سے گزرے ہیں جہاں دونوں طرف کانٹے ہوں؟ کیسے انسان چلتا ہے؟ انسان اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے تاکہ اس کے دامن میں کوئی خار لگ نہ جائے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کیونکہ انسان کے زخمی ہونے کا اور اذیت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تقوی کی حیثیت۔ انسان زندگی اس طریقے سے گزارے، اپنی زندگی کے کارواں کو اس طریقے سے آگے بڑھائے کہ کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف اس سے سرزد نہ ہو،
اور اگر انسان گناہوں کا مجسمہ ہے، انسان خطاوں اور لغزشوں کا مجموعہ ہے، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، فوراً وہ تائب ہو جائے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ رب العزت سے توبہ کر لے۔ ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے نفس کا خیال رکھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نفس موٹا ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان عجب کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں انسان ہوتا ہے، انسان تعریف سے خوش ہوتا ہے، برائی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جب ہوتا ہے جب انسان کی اصلاح نہ ہو، اور جب انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تعریف کرنے والے تعریف کرتے رہیں، برائی کرنے والے برائی کرتے رہیں، تعریف کرنے والے اور مذمت کرنے والے مذمت کرتے رہیں، تعریف کرتے رہیں، اور انسان اس کے اوپر تعریف سے کوئی فرق نہ پڑے اور مذمت سے اس پر کوئی اثر نہ ہو، تو سمجھیے کہ انسان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے، انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، کسی کی ستائش کی جاتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اور جب کسی کی برائی کی جاتی ہے تو انسان ناراض ہوتا ہے۔ آج کل تو بدگمانیاں بہت زیادہ ہو گئی، انسان اپنے منہ سے اپنے کان سے کسی کی برائی کرتا نہیں ہے، نہ سنتا ہے۔ انسان کسی اپنی برائی کسی کی زبان سے سنتا ہے کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، بس بدگمانی قائم کر لی، دل کے اندر غلط خیالات قائم کر لیے، بدظن ہو گئے، اور پھر اپنے دوستوں سے کہنا شروع کر دیا۔ آدمی تحقیق کر لے کہ فلاں آدمی میرے بارے میں اس طریقے سے گمان کر رہا ہے، اس طریقے سے میرے بارے میں کہہ رہا ہے، میں جا کر کے ڈائریکٹ اسی آدمی سے معلوم کر لوں، لیکن نہیں۔ آج عجیب مزاج بنا ہوا ہے کہ بدگمانیوں کا دور دورہ ہے، انسان دوسرے سے بدظن ہے، وہ بھی آمنے سامنے نہیں، کسی تیسرے آدمی نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ فلاں صاحب تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ سنی سنائی باتوں کو ہم اپنے دل میں اس طریقے سے ہم نے پیوست کر لیا کہ اس آدمی سے ہم خود بھی بدظن ہو گئے، اور ہم اپنے مجلسوں کے اندر اور اپنے دوستوں سے اس کو بیان کرنے لگے، اس سے دنیا بھر کے جو دوستانہ تعلقات تھے وہ ختم کر لیے۔ اور جب بعد میں کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اس تعلق سے باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، اور سچائی جب سامنے آتی تو انسان دنگ رہتا، اوہو میں نے آپ کے بارے میں اس طریقے سے خیال کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان غلط ہوا کرتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں، بدظنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل سنی سنائی باتوں پر ہم اپنے دل کے اندر خیالات اور برے گمانات قائم کر لیتے ہیں، اور اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے دوستانہ طور طریقوں کو ختم کر لیتے ہیں۔ فلاں میرے بارے میں اس طریقے سے کہہ رہا ہے، اس کی اتنی ہمت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ تصفیہ کر لے۔ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر آپ کے پاس کوئی آدمی بری خبر لے کر کے آئے، کوئی بات لے کر کے آئے، تو سب سے پہلے قرآن کا فیصلہ ہے کہ تحقیق کر لو۔ کوئی آپ سے آ کر کے شکایت لگا رہا ہے، آپ وہیں کہیں ٹھیک ہے میں اس کو بلاتا ہوں، وہیں سچائی اور جھوٹ ایک دم سے واضح ہو جائے گی۔ لیکن شیطان ہے، انسان کو برائیوں کے اندر خوش رکھتا ہے، اور انسان کو اس کے اندر مزہ بھی آتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے دلوں کا حساب کتاب لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نفس موٹا تو نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹٹولتے تھے، اپنے نفس کا امتحان لیتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نفس کے اندر کوئی بڑک پن آ رہا ہے، کوئی بڑائی آ رہی ہے، عجب کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہے، اور بہت ساری روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ منافقین کی فہرست حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی۔ غربت اور افلاس میں تھے، بہت زیادہ غریب تھے، صفہ میں بیٹھے رہتے تھے، یعنی جو چبوترا تھا، جہاں کچھ مخصوص جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے اور قرآن کریم سیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے، فقر اور فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے یہ سمجھا کہ ان کو مرگی کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس زمانے میں جو مرگی کے دور کرنے کا علاج تھا
کہ گردن کے اوپر پیر دبایا جاتا تھا. کسی نے گردن پہ پیر رکھ کے دبانا چاہا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, ان کو کوئی مرض نہیں ہے, ان کو جو بے ہوشی طاری ہوئی ہے وہ اس لیے طاری ہوئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے, شدت جوع کی وجہ سے, چونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور صفے میں رہتے ہیں, کھانے کو کچھ ملا نہیں, فقر کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. انہی کے بارے میں آتا ہے کہ مروان کے زمانے میں گورنر بنائے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور گورنر بنائے گئے, ایک اچھا عہدہ ان کے سپرد کیا گیا, ایک عظیم عہدہ ان کے حوالے کیا گیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گورنر بن گئے تو وہ اپنے نفس کو زندہ رکھنے کے لیے, یعنی اپنے نفس کا حساب کتاب کرنے کے لیے کہ کہیں نفس موٹا تو نہیں ہو رہا, کیونکہ ابتدائی زندگی غربت اور افلاس میں گزری ہے اور اب اللہ رب العزت کی طرف سے ذمہ داری مل گئی ہے, گورنر بنا دیے گئے ہیں, تو اپنے نفس کا امتحان لیتے تھے. کیا ہوتا تھا کہ سلطنت کے کام سے فارغ ہو کر, بادشاہت کے امور سے فارغ ہو کر کے وہ شام کو جنگل نکل جایا کرتے اور جنگل میں جا کر کے لکڑیوں کا گٹھر, لکڑیاں کاٹتے تھے اور گٹھر بنا کر کے اپنے سر پہ لاد کر ایسا راستہ چنتے تھے جو بازار کا راستہ ہوا کرتا تھا, اور سر پہ لکڑیاں رکھ کر یہ آواز بھی لگاتے تھے کہ راستہ دے دو, گورنر جا رہے ہیں, گورنر جا رہے ہیں. یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا نفس موٹا نہ ہونے پائے. آج عہدہ مل گیا, آج ذمہ داری مل گئی تو آدمی سینہ تان کے چلتا ہے, گردن فرازی کے ساتھ چلتا ہے, لب و لہجے میں اس کے فرق آ جاتا ہے. ایک کمزور اور مظلوم اور ناتما انسان کو ستانے لگتا ہے اور انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے. لوگ اس کو کچھ سمجھیں, اس کو صدر صاحب کہیں, اس کو ذمہ دار صاحب کہیں, اس کو پردھان جی کہیں, انسان سوچتا ہے, اس کا نفس موٹا ہو جاتا ہے. جب انسان کے اندر دینداری نہیں ہوتی, تقوی نہیں ہوتا, تو اس کا نفس اس قدر سمین ہو جاتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے. مروان کے گورنر, مروان کے زمانے میں گورنر بن رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں کہ گورنر صاحب کو راستہ دیں, سر پہ لکڑیاں اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں. اور آج کل کے گورنر اور آج کل کے ذمہ داران, اور آج ذرا سا عہدہ مل جاتا ہے, نوکر سے کتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں, کتنی جہالت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, کتنے خراب رویے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں, بہت گھنا ان کا باغ تھا, پھلدار باغ تھا, لمبا چوڑا کشادہ, اس کے اندر نماز پڑھ رہے. نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندہ آ کر کے جنگل کے اندر پھنس گیا, اس باغ کے اندر پھنس گیا, درختوں کے اندر. اب یہ نماز پڑھ رہے تھے, پرندے کی آواز اور چہچہاہٹ کو سن کر ان کی توجہ نماز سے پرندے کی طرف گئی اور یہ کہنے لگے دل کے اندر, اے اللہ تو نے مجھے کتنا نوازا ہے, تیری کتنی عنایات ہیں, کتنی تیری رحمتیں ہیں, تیری کتنی عنایتیں ہیں کہ آج میرے پاس اتنا کشادہ باغ ہے کہ اس میں پرندے بھی راستہ نہیں پا رہے ہیں, پرندے بھی پڑپڑا رہے ہیں. فوراً متوجہ ہوئے, میں تو اللہ سے باتیں کر رہا تھا, میں تو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں میری توجہ دنیا کی طرف چلی گئی, باغ کی طرف چلی گئی. فوراً نماز سے فارغ ہوئے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بادشاہ تھے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور غلطی اس لیے ہوئی کہ باغ کے اندر میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں یہ خیال آ گیا, اے اللہ تو نے کتنا کرم میرے اوپر کیا ہے کہ پرندے بھی راستہ نہیں پا رہے ہیں, اور چونکہ اس باغ کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہوئی ہے اس لیے یہ باغ آپ بیت المال کے اندر رکھ لیجئے, میں اس کو وقف کرتا ہوں اور اس کو غریبوں کے اوپر آپ خرچ کر دیجیے. وہ باغ جو ہے سارا کا سارا بیت المال کے اندر جمع کر دیا, اور جب وہ نیلام ہوا تھا تو 9,000 درہم کے اندر وہ باغ فروخت ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, منشأ رسالت مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ امیر المومنین بنے اور باہر کے سفرا اور MBC کے لوگ ان کے پاس آنے لگے اور وفد کے وفد آنے لگے, تو ایک دن کیا دل میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ عمر تو کیسا آدمی تھا, تجھ سے تو ڈنگ سے بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی, اور آج تیری یہ کیفیت ہے کہ تیرے پاس وفود کے وفود آتے ہیں,
جوک در جوک لوگ تجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، سفارت خانوں کے لوگ تیرے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں، تو اتنا بڑا آدمی ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا اور فوراً وہ متوجہ ہوئے کہ اے اللہ، میرے نفس کے اندر یہ بات کیسے آ گئی کہ عمر تو کچھ بھی نہیں تھا، آج تجھے اللہ رب العزت نے ایسا نواز دیا کہ لوگ تجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور قطار در قطار آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اٹھے اور مشکیزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کر اپنے سر پہ رکھا اور ایک بڑھیا کے پاس جا کر کے پہنچایا۔ راستے میں لوگ کہنے لگے امیر المومنین آپ ہم کو حکم کرتے اور ہم یہ پانی پہنچا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑھیا کو عمر کی پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمر کو اس کی ضرورت ہے تاکہ نفس موٹا نہ ہونے پائے، نفس موٹا نہ ہو جائے اور اللہ رب العزت کے حکموں سے غافل ہو جائے اور اللہ کی توجہ سے دوسری کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کا یہ علاج کیا ہے۔ انسان جب یہ خیال رکھے گا، اپنے آپ کو کا جائزہ لے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے اندر جھانک کے دیکھے گا، خاکساری اور عاجزی اور تواضع اس کا امتحان لے گا، تو انسان کی زندگی شریعت اور سنت پر چلتی رہے گی۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کو جگہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر تقوی ہوگا تو تقوی کے اوپر اللہ کے یہاں نجات ملے گی، اور تقوی کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کا گورنر بنا رہے تھے، لیکن نبی کے اتنے عاشق تھے، اتنے پکے محبت کرنے والے تھے کہ نبی کی صحبت کی جدائیگی کو برداشت نہیں کرتے، ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میں نبی کی صحبت اختیار کرتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں، یعنی سب کچھ ان کے لیے نبی کی صحبت تھی، نبی کی سنگت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کا گورنر بنا رہے تھے، لیکن ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی صحبت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائش کی کہ اے اللہ کے اے معاذ، میں آپ کو یمن کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ آخر میں جب آپ نے کہا کہ میں آپ کو گورنر بنانا چاہتا ہوں، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہے تو میں سر تسلیم خم مزاج یار میں آئے میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کی سنگت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کی صحبت کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور مدینے سے باہر خود رخصت کرنے گئے، چھوڑنے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل جا رہے ہو یمن، لیکن واپس جب آؤ گے تو مجھ کو نہیں پاؤ گے۔ حضرت معاذ بن جبل یہ سننا تھا کہ رونے لگے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنسو بہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صحبت چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں اور آؤں گا تو ملاقات نہیں ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا اے معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، یاد رکھو کل قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ نزدیک وہ آدمی ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی نسل سے اور کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو کل قیامت میں ملاقات یقیناً ہوگی اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹے سب سے پہلے غور کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو جب ہم مطمع نظر رکھیں گے تو ہماری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق آسان ہو جائے گی گزارنی، لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نکل جائے گا تو پوری دنیا کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا، جیسا آج کل کا ماحول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی عنایت